سامنے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو میں تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے اور بھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اگر کراچی پر تھوڑی سی توجہ دے دیں، جو یہاں کام کرنا چاہتا ہے اس کو تنگ نہ کریں۔ ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک شخص جس نے ہمارے یہ تمام جو انیشیٹوز تھے جس میں راشن باقی چیزیں بھی تھیں اس میں اپنا حصہ ڈالا، تو آج 2-3 ادارے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے راشن کہاں سے بانٹا، تم نے سپورٹ کیوں کی۔ تو اگر ایک طرف بھکاریوں کی طرح $1 بلین کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ کے ملک میں رہنے والا ایک بزنس مین لوگوں کے حالات دیکھ کر، ان کی تکلیف دیکھ کر اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک کار خیر میں حصہ ڈال رہا ہے، تو اگر آپ اس کو نوٹسز دیں گے تو کون آ کے کام کرے گا؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ مطلب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہے، کاروبار تو چھوڑیں، اس میں تو آپ دیتے ہی ہیں 40 نوٹس ہر ایک کو، لیکن میری یہ درخواست ہوگی سبھی سے جو ارباب اختیار ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا نوٹس لیں، لیکن نوٹس خود لیں، نوٹس بھیجیں نہیں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر میری اس بزنس مین سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھوں، کیونکہ اگر میری والدہ کو بھی نوٹس آ جائے اور مجھے بھی نوٹس آ جائے اور میری کمپنی کو بھی آ جائے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس نوٹسز کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری ٹریڈ بھی کھڑی ہے، گورنر بھی کھڑا ہے، اور آپ کو زیادتی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ آج جو اسلام آباد میں میری تینوں منسٹریز کے ساتھ اور جو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے، اور جو پچھلے دنوں ہماری اسی تاجر برادری اور صنعت کاروں سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب آ کے ملے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے 2 فائدے تو ہمیں فوری نظر آ گئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 20 سے 22 روپے نیچے ہو گیا ہے، اور سب سے اچھی چیز جو ہوئی ہے جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ لوگوں میں اعتماد جو ہے بحال ہوا ہے، اور یہ اعتماد بحال اگر ان لوگوں کا ہو گیا ہے تو آپ یہ 100% سمجھ لیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یا فورن انویسٹر ہے اس کا بھی ہو گیا ہے، کیونکہ جب پاکستان میں رہنے والا پاکستانی صنعت کار تاجر پریشان ہوگا تو وہ باہر سے کیوں اپنے انویسٹر کو یا فورن انویسٹمنٹ لے کر آئے گا۔ تو اس میٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ لوگوں میں اعتماد بحال ہوا ہے، اور جو ابھی میری میٹنگز اسلام آباد میں ہوئی ہیں تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مزید ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا، 295 298 یا 300 تک یہ آ کے اس میں ٹریڈ کرتا رہے گا، لیکن 300 سے اوپر نہیں ہوگا یہ۔ تو یہ اگلے 2 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اور 8 سے 10 روپے آپ کو 15 روپے نیچے نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو صنعت کار پریشان تھے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان کے بارڈر سے یا باقی جگہوں سے، اس پر بھی شدید جسے کہتے ہیں کریک ڈاؤن وہ صرف ہوگا نہیں بلکہ جاری اور ساری رہے گا۔ جیسے ابھی زبیر موتی والا بھائی نے کہا کہ آپ نے جاری رکھنا ہے، اسی طرح وہاں جو بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں یہ تسلسل جاری رہے گا اور ساری رہے گا، اس لیے کہ اب یہ عزم کر لیا گیا ہے، اور میں مبارکباد دے رہا ہوں ہمارے تمام صنعت کاروں تاجروں کو کہ حکومت نے بھی اور ہمارے آرمی چیف نے بھی، اس کا مطلب پوری آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دن و رات کھڑے ہیں، اس طرح معاشی دہشت گردی، کیونکہ میں دہشت گردی اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے، بیرونی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے پاس جو گیس اور آئل کے ریزروز ہیں وہ ہم ان کو استعمال میں لائیں، یا جو بلوچستان میں آج کئی عرصے دراز سے معدنیات ان پہاڑوں میں ڈھکی چھپی ہیں وہ کسی سازش کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح PIA جو ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں سوائے نقصان کے کوئی چیز نہیں ہو رہی، تو آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ اس میں جا رہا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ PIA کو پرائیویٹائز کرنے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اگلے 2 سے 3 ہفتے میں یہ عمل بھی ہو جائے گا، اور ایسے سارے ادارے جس میں کروڑوں اربوں روپے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا، تو یہ سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو معیشت ہے
وہ مضبوط ہوگی. زبیر بھائی، ہر میں آپ لوگ سب اطمینان سے رہیں. اور جو انویسٹمنٹ ہے، یہ سب سے بڑی بات میں جو بتانے لگا ہوں، ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں، گلف کے جو ممالک ہیں، ان سے تمام بات چیت مکمل ہو گئی ہے. آنے والے چند دنوں اور مہینوں میں آپ کے اس پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پہلے تو صرف زکوٰۃ خیرات کی بات ہوتی تھی، ادھار کی بات ہوتی تھی، قرضوں کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے پاس آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اور ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہماری معیشت مستحکم ہوگی، استحکام آئے گا. اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ دن رات کام ہو رہا ہے. جہاں ہمارے ہاں ان لیگل امیگرینٹس افغانیز کا مسئلہ تھا، وہ بھی سارا اب فائنلائز ہو رہا ہے کہ یہ اب اسی طرح سے کراچی اور باقی جگہوں پہ نہیں گھومے پھریں گے. ان کو جو ان لیگل ہیں ان کو واپس بھیجیں گے. اسی طرح سے ایسے مسائل جن پہ 10 سالوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ مہینوں ہفتوں میں آپ کو ان پہ فیصلے ہوتے بھی نظر آئیں گے. تو ان ساری چیزوں سے معیشت میں استحکام آئے گا. اور آج میں نے اپنے صحافی بھائیوں کو اس لیے تکلیف دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معیشت کو استحکام دینا ہے، جس سے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے، جس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے. اگر یہ لوگ خوشحال ہوں گے، انڈسٹری پروان چڑھیں گی، تو ہی لوگوں کو روزگار ملنا ہے. تو ہمیں اصل توجہ اور رسپیکٹ اپنے ان بزنس مینوں بھائیوں پہ دینی ہے تاکہ ان کے حوصلے اور بلند ہوں اور یہ مزید انویسٹمنٹ خود بھی کریں اور باہر سے بھی لے کر آئیں. تو میں آپ سب کا یہاں آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں.